بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی غم پہنچتا تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا حل نکالتے؟ کان اذا حزبہ امر صلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، فوراً نوافل ادا کرتے۔ پریشانیوں کو دور کرنا اتنا ہی دور ہے جتنا انسان کی پیشانی زمین سے دور ہے۔ اگر پورے یقین کے ساتھ جیسے ہی کوئی پریشانی آپ تک پہنچتی ہے تو آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بشرطے کہ یقین کامل ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب بے ہوش ہوئے تو گھر والوں نے سمجھا شاید اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کمال کی سوچ تھی ان کی کہ دیکھیں کہ یہ اس زمانے میں بھی 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سبحان اللہ، جب بیت اللہ میں طواف کرتے تو کیا دعا کرتے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک سننے والے ساتھی نے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں، رب قنی شح نفسی، کہ اے میرے رب مجھے بخیلی سے بچا لے، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے۔ تو سننے والا ساتھی کہنے لگا کہ ابھی آپ بخیل ہیں، کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ اور کیا، بخیل ہی تو ہوں، اسی لیے تو دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اور عطا فرما اور میں مزید تیری راہ میں خرچ کروں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، آمین۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے کہا تھا کہ مومنوں کی ماں جب تک زندہ ہیں، زندگی کی آخری سانس تک میں ان کا خرچہ ادا کیا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہی وہ ہستی ہیں کہ ڈھونڈ کر اپنا گھر مسجد کے سامنے بنایا۔ بیوی گھر سے نکلی، جب بے ہوش ہوئے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگی تو جا کر کسی نے کہا کہ یہ کیا، کہ خامد اللہ کے پاس چلا گیا اور آپ نماز پڑھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اسی لیے تو پڑھ رہی ہوں کہ میں اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں یہ غم برداشت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہیں تو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ سواری کو روکا اور نماز شروع کر دی۔ کہنے لگے یہ کیا، آپ پہنچو بھائی کے پاس اور آپ نے یہاں نماز شروع کر لی۔ تو کہنے لگے کہ اس غم کو برداشت کرنے کے قابل تو ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حکم کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو صبر کیسے آئے گا؟ یہ ہے مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے مزاج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ ہے مزاج مسلم۔ لیکن جاہلیت کا دور یہ ہے، بین کرنا اور رونا پیٹنا اس انداز سے کہ اپنے ہی چہرے کو نوچ ڈالنا اور اپنے ہی چہرے کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الغاشیہ غامشہ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالغیر والصبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو نوچتی اور پیٹتی ہے اور اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ فرمایا جو اپنے ہی چہرے کو پیٹتا ہے پریشانی کے عالم میں، گریبان کو چاک کرتا ہے، کسی دکھ پریشانی کی وجہ سے جاہلیت کے بول بولتا ہے، تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اس سب سے پہلی بات کہ اللہ ہمیں اپنوں کے ایسے دکھ نہ دکھائے کہ ہم سے برداشت نہ ہو سکے، اور اللہ ہمیں ایسے لعنتی اور جاہلیت والے کاموں سے بھی بچائے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت یا غم پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بندہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے برداشت دیں گے، صبر دیں گے، حوصلہ دیں گے، تو وہ اس لعنتی کام سے بچ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔